اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے بس اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 مرتبہ حیض آنے تک، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے شوہر اس مدت میں انہیں اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور ان کے بھی حقوق مردوں پر ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں شرعی دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام بولی، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور اسی سے اس کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھیلا دیے زمین پر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ اور اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا، بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کون ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ اور سب زمین والوں کو ہلاک کر دے تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ تم بھی بشر ہو اس مخلوق میں سے جسے اس نے پیدا فرمایا۔ وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ایک مدت مقرر فرما دی، اور ایک مقررہ مدت اس کے یہاں اور بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا فرمایا، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی کا فرمان حق ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور وہی زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟
اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں میں سے لٹکتے ہوئے گچھے نکالے، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغ نکالے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد فرمانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، پس اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ وہ دن کو رات سے ڈھانپ لیتا ہے، دن تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا فرمائے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، پیدا فرمانا اور حکم فرمانا اسی کے لیے خاص ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میں اور جو شے بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور نہ اس بات پر غور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ پہنچا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال بجا لائیں انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو وہ لوگ ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس اللہ کے ذمہ کرم میں ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ فرما دیجئے اللہ۔ آپ فرما دیجئے تو کیا تم نے اس کے سوا کچھ اور مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نہ کسی فائدے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نقصان کا؟ آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح کچھ پیدا کیا ہے، پھر ان کی نظر میں مخلوق مشتبہ ہو گئی؟ آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ اکیلا نہایت زبردست ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا فرمایا؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر ہر لحاظ سے درست فرمایا۔
اور جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا پھر اسے راستہ دکھایا، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اسے سیاہ کوڑا کر دیا، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ نے پیدا فرمائی۔